مرکز علم و ہنر کا۔ اس کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے استاذ محترم فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین تیمی مدنی حافظہ اللہ و تولا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو اسٹیج پر تشریف لانا ہے فہیم جسیم الدین تیمری حافظہ اللہ و تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صدر محفل فضیلت الشیخ ساجد ولی تیمی مدنی، استاد جامعہ امام ابن تیمیہ حافظہ اللہ، مرکز الدعوہ والارشاد الخیری کے مشرف اعلیٰ فضیلت الشیخ محمد انوار الحق سلفی حافظہ اللہ، ان کے صالح جانشین اور فرزندان عزیزان اور مساعدین، فضیلت الشیخ جامعہ جوہریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانی و مؤسس اور ناظم ریاض الحق سنابلی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحق سنابلی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ انعام اللہ تیمی حفظہ اللہ، جامعہ جوہریہ بنت الحارث کے معزز معلمین، فضیلت الشیخ فیاض سرازی صاحب، فضیلت الشیخ قاری شمس الدین عرفانی صاحب اور دیگر معلمین، اس جامعہ کی قابل احترام معلمات، اس ادارہ کے طلباء و طالبات اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بچوں اور بچیوں کے گارجین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خوبصورت سی محفل اس ٹھنڈ رات میں، سخت ٹھنڈی لگنے کے باوجود شوق و لگن اور جذبہ حوصلہ کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ خوبصورت سامعین و سامعات کی طرف کو دیکھ کر اور ان کے ذوق کو دیکھ کر بڑی خوشی و مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی دیر پروگرام چلنے کے باوجود اور ٹھنڈک کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باوجود لوگ ہماتن گوش ہیں اور ان کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ برادران اسلام، میں آپ کے یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ بلا شبہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے۔ اس بستی کا نام میں برسوں سے سنا کرتا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی کرم فرمائی سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ بچوں کی شکل میں جو گل و بوٹے مہک رہے ہیں اور ننھے منھے جو پھول
اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بکھیر رہے ہیں. یہ بچیاں جو پورے شوق و ذوق کے ساتھ تقاریر پیش کر رہی تھی، اور سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ کہ ذمہ داران کی حوصلہ، ان کی لگن، ان کے جذبہ کو جو محسوس کر رہا ہوں، اور نو بنو رنگ برنگ اور متنوع نشاطات، پروگرام اور سرگرمیوں کا جو گلدستہ پیش کیا جا رہا تھا، ان تمام چیزوں کے دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر کئی جذبات انگرائیاں لے رہے ہیں. ہمارے ذہن و دماغ میں افکار و خیالات کا تلاطم ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تمام کروں. میں اپنے جذبات اور اپنے تاثرات کو کیسے سمیٹوں، کیسے بیان کروں. بہرحال میں تمام کو، تمام ذمہ داران، معلمین، معلمات، طلبہ اور طالبات اور گارجین حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ واقعی انہوں نے دنیا میں بڑا کام اور بڑا نام کر رہے ہیں. وہ واقعی میں دین کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. ہمارے سامنے عزیز طلبہ اور طالبات بیٹھے ہیں. اہل علم کی مجلس ہے. علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے تمام لوگ بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل علم کا جو مقام بیان کیا ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. علم طلبہ بھی حاصل کرتے ہیں، طالبات بھی حاصل کرتی ہیں. دونوں قدر و منزلت کے لائق ہیں. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی کتاب العلم و فضلہ و شرفہ کے اندر 150 سے زائد فضائل اور خوبیاں بیان کی ہیں. اللہ اکبر. علم کے 150 سے زائد فضائل صرف اس آیت کی روشنی میں بیان کیے ہیں. میں نے جو چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس آیت کی کریمہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ آیت صرف یہ آیت ہوتی تو علماء کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اور طالبات اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے خوش نصیب انسان ہیں. خاص طور سے جو طالبات ہیں، جو پڑھنے والی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت، اپنی آخری نصیحت میں خاص طور سے عورتوں کے ساتھ، بنات حوا کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی. استوصوا بالنساء خیرا، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے، بہت سارے موضوعات ہو سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، اس دنیا کو الوداع کہنے والے تھے اور اپنے صحابہ سے جدا ہونے والے تھے، ایسی نازک گھڑی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں بھولا، بچوں کو نہیں بھولا، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے صحابہ کو اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی، یہ تلقین کی کہ تم لڑکیوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملوں میں اور خواتین کے معاملوں میں حسن سلوک سے کام لینا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اسلام نے صرف لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر جنت کی ضمانت دی. جو حدیثیں موجود ہیں ان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فضائل موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کے بھی فضائل ہیں اور ان کے بھی اجر و ثواب ہیں، لیکن لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا جو اجر و ثواب بیان کیا ہے
تربیت کا اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتہن فلہ الجنہ، رواه ترمذی، کہ جس آدمی کے پاس 3 بیٹیاں ہو، جس آدمی کے پاس 3 بہنیں ہو، جس آدمی کے پاس 2 بیٹیاں ہو، جس آدمی کے پاس 2 بہنیں ہو اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، انہیں دینی علم سے آراستہ پیراستہ کرے، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے اور انہیں علم شرعی سے آراستہ پیراستہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ میرے دینی میٹھے بھائیوں بہنوں، اور میں خاص طور سے گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذمہ، آپ کی گردنوں میں یہ بچیاں بڑی امانت ہے، آپ ان کی حفاظت کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے سختی کے ساتھ پوچھے گا۔ عورت اور ایک بچی کی پہلی زینت تعلیم ہے، علم ہے، اس کے بعد دوسری سب سے اہم زینت تربیت ہے، اور تربیت میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت حیا ہے۔ ایک طالبہ کو، ایک لڑکی کو اور ایک خاتون کو، ایک عورت کو حیا کی زینت سے مزین ہونا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کے پاس حیا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی کہیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما كان الحیاء فی شیء الا زانه ولا كان الفحش فی شیء الا شانه، رواه ترمذی، کہ جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز کے اندر فحش ہوتا ہے، جس چیز کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں بیٹھی دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو بیان کیا گیا ہے اور ایک دوشیزہ لڑکی کی حیا کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی عزیز طالبات سے کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خاص طور سے کہ آپ کی دولت یہ تعلیم ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی زینت آپ کی حیا ہے۔ آپ اس زینت سے محروم نہ ہو، ورنہ آپ کا کوئی مقام نہیں رہے گا، کوئی مرتبہ نہیں رہے گا۔ یہ حیا گناہوں سے روکتی ہے، یہ حیا برائیوں سے روکتی ہے، فحش منکرات سے روکتی ہے، اور یہ حیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے والی طاقت کو کہتے ہیں۔ اس طاقت کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ آج اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں اور دنیا کی چیزوں میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے وہ پھر رہی ہیں، اور وہ عشق کے خاطر اور اسی طریقے سے پیار میں پڑ کر کے یا اور بھی دنیا کی چیزوں کی شکار ہو کر کے وہ دین سے پھر جا رہی ہے، مرتد ہو جا رہی ہے، اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ رچا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے، دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ حیا کو اپنی زینت بنائیں، اپنا حسن بنائیں۔ یہی آپ کی خوبصورتی ہے، یہی آپ کا حسن ہے، اور یہی آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال علم والادب، کہ خوبصورتی اور یہ حسن اور یہ جمال کپڑوں میں نہیں ہے، ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ علم میں ہے، تعلیم میں ہے، تربیت میں ہے اور اخلاق و کردار میں ہے۔ باتیں زیادہ ہو رہی ہے، بات زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ بھی محنت کے ساتھ اور حوصلہ کے ساتھ اپنے مشن میں لگے رہیں، اپنی زندگی کو روشن اور تابناک بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے
پاکستانی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیے، آپ اپنے مقام کو سمجھیے اور تعلیم حاصل کیجیے، تربیت حاصل کیجیے اور آپ قوموں کی خدمت کیجیے، آپ ملت کی خدمت کیجیے۔ اگر ایک عورت، ایک خاتون اور ایک لڑکی اگر صالح ہو جاتی ہے، نیک ہو جاتی ہے، تو پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ صالح ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ if you teach a boy, you teach a boy. If you teach a girl, you teach a generation. کہ اگر تم ایک لڑکا کو تعلیم دلاتے ہو تو صرف ایک شخص کو تعلیم دلاتے ہو، اور اگر ایک لڑکی کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہو تو صرف ایک شخص کو نہیں، ایک لڑکی کو نہیں، بلکہ پورے سماج کو، پورے خاندان کو اور پوری نسل کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ العلا اذا عددتها عادت شعبا طیب العراق، الام روز ان تعد الحیائی بالری ایرما اورق ایما عراقی، الام استاذ الاساتذۃ الاولی شغلت معاصرهم مدى الآفاق۔ حافظ ابراہیم کے یہ مشہور عربی کے چند اشعار ہیں کہ ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی اکیڈمی ہوتی ہے۔ اگر مائیں نیک ہو، صالح ہو، تو پھر پورا سماج نیک ہو جائے گا، صالح ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی مکمل طریقے سے نگرانی حیا کے ساتھ کی جائے اور انہیں حیا کی زینت سے مزین کیا جائے، تو پھر ان کی گود سے ایسے بچے پیدا ہوں گے، ایسی نسل پیدا ہوگی جو نسل پورے قوم اور ملت کا نام روشن کرے گی اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا پرچم لہرائے گی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے دین کو سربلند کرے گی۔ لہذا بس میں یقین میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے مشن میں لگے رہیں، محنت سے کام لیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ صدائیں آ رہی ہیں چٹانوں سے، یہ چٹانیں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، یہ چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، شبنم کے سفو ہو یہ پروانے کی بےتابی، اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بالوں پر پیدا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہا ہم تمام لوگوں کو علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی میں تمام ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں مزید حوصلہ و تقویت عطا فرمائے تاکہ وہ دین کے مشن کو آگے بڑھائیں اور قوم و ملت کو تعلیم سے آراستہ و پیرست کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔